مراکش کشتی حادثہ نہیں قتل عام، کشتی میں سوار بیشتر لوگ تشدد اور سرد موسم سے ہلاک ہوئے۔ 4 رکنی تحقیقاتی کمیٹی نے زندہ رہ جانے والے پاکستانیوں کے ابتدائی بیان ریکارڈ کر لیے ہیں۔ ملزمان نے کشتی کھلے سمندر میں کھڑی کی اور تاوان بھی مانگا۔ تاوان دینے والے 21 پاکستانیوں کو چھوڑ دیا گیا۔ کشتی میں موجود افراد کو کھانے پینے کی قلت کا بھی سامنا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کشتی انٹرنیشنل ہیومن ٹریفکنگ ریکٹ کی نگرانی میں تھی۔ اس میں سینیگال، موریتانیا اور مراکش کے اسمگلرز ہیں۔ £190 بلین کیس، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے اپیل کے لیے وکالت نامے دستخط کر دیے۔ اڈیالہ جیل حکام نے ضروری کارروائی کے بعد وکالت نامے وکیل خالد یوسف کے حوالے کر دیے۔ اپیل میں بیرسٹر سلمان صفدر، سلمان اکرم راجہ اور خالد یوسف چودھری وکلا ہوں گے۔ اپیل آئندہ 1-2 دن میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر ہونے کا امکان۔ حکومت کا 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن نہ بنانے کا فیصلہ، حکومتی مذاکراتی کمیٹی نے پی ٹی آئی کے مطالبات کا جواب تیار کر لیا۔ ذرائع کے مطابق جواب میں کہا گیا ہے کہ عدالتوں میں زیر سماعت مقدمات پر جوڈیشل کمیشن نہیں بن سکتا۔ 9 مئی کو جی ایچ کیو کور کمانڈر کے گھر حملہ ہوا، شہداء کی یادگار اور مجسموں کی بے حرمتی کی گئی، فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ پی ٹی آئی کے مطالبات کا حقائق سے تعلق نہیں۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے رکن عرفان صدیقی کا کہنا ہے کہ سیاسی جماعتیں اپنی اپنی قیادت سے رہنمائی کے عمل میں ہیں۔ حتمی جواب تیار کرنے میں مزید 1 ہفتہ لگ سکتا ہے۔ مذاکرات جاری رکھنا چاہتے ہیں لیکن شرط جوڈیشل کمیشن ہے۔ بانی نے کہا ہے 7 دن میں جوڈیشل کمیشن نہ بنا تو چوتھی میٹنگ نہیں ہوگی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن نہیں بننے جا رہا تو مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بات آگے بڑھانے کے لیے جلد بازی کے بجائے تحمل سے کام لینا ہوگا۔ فیصل چودھری کا کہنا ہے اپنے کارکنان کے لیے کوئی رعایت نہیں مانگتے، صرف فیئر ٹرائل کا حق دیا جائے۔ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر آواز اٹھائیں گی، عالمی دباؤ انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر آنا چاہیے۔ سابق صدر عارف الوی کہتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم میں عوام سے جھوٹ بولا گیا، یہ 26ویں آئینی ترمیم نہیں، آئین کی تدوین ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کو غیر قانونی سزا کے باوجود قانون پر یقین رکھتے ہیں، انہیں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں۔ ہم 9 مئی والے نہیں 28 مئی والے ہیں، یہ دھرتی ہماری ماں ہے، اس سے وفاداری ہو سکتی ہے، غداری نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ڈی جی خان میں تقریر سے خطاب۔ مخالفین نے بچوں کو کبھی اسکالرشپ نہیں دیے، پیٹرول بم اور ڈنڈے دیے، اپنے بچوں کو دور رکھ کر قوم کے بچوں کو خطرے میں ڈالنے والا آپ کا ہمدرد نہیں۔ تذلیل کی زبان ان کو مبارک ہو، ہم تدریس کی زبان والے ہیں، ہم ڈنڈے اٹھانے والے نہیں، علم کے علمبردار ہیں، وعدہ ہے پنجاب کی وسائل آپ کے قدموں میں رکھوں گی۔ پاکستان میں بین الاقوامی کانفرنس کا آغاز ہماری سفارتی محاذ پر کامیابی کی سند ہے۔ مسلسل محنت سے دوست ممالک کا پاکستان پر اعتماد بحال ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سی ڈی اے کے امور سے متعلق جائزہ اجلاس میں گفتگو، کہا جدید سہولتوں کی فراہمی سے ملک میں سیاحت کو فروغ ملے گا، مہمانوں کے بین الاقوامی معیار کی سہولتوں کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ فارم 45 اور 47 میں فرق ہے تو کوئی ایک صحیح ہوگا۔ فارم کو جانچنے کے لیے پوری انکوائری کرنا، یہ پہلے بھی دھاندلی کا ایشو اٹھا تھا، ہمارے پاس کارروائی کا اختیار نہیں، اس لیے انکوائری کے لیے آرڈیننس لانا پڑا تھا۔ جسٹس جمال خان منتقل کے انتخابی دھاندلی کے کیس میں ریمارکس، سپریم کورٹ نے بانی کے وکیل حامد خان کو رجسٹرار آفس کے اعتراضات پر تیاری کا وقت دے دیا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ حامد صاحب آپ آئندہ سماعت پر تیاری کے ساتھ آئیں، سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی۔ سپریم کورٹ بینچز کے اختیارات کا کیس مقرر نہ ہونے پر سپریم کورٹ کے ججز برہم، ایڈیشنل رجسٹرار نذر عباس کو توہین عدالت کا شو کاز نوٹس، کل ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم۔ جسٹس منصور علی شاہ نے پوچھا جو مقدمہ مقرر کرنے کا حکم دیا تھا وہ کیوں نہیں لگا۔
डिप्टी रजिस्ट्रार ने कहा जजेस कमेटी ने फैसला किया था तरमीम से मुतालिक केस 27 जनवरी को आईनी बेंच में लगेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा मैं खुद भी कमेटी का रुकन हूँ, मुझे तो कुछ इल्म नहीं। जस्टिस आयशा मलिक ने पूछा हमारी पूरे हफ्ते की कॉज लिस्ट क्यों तब्दील कर दी गई। मुकर्रर शुदा केस आईनी बेंच को कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है, समझ नहीं आ रही। 2 या 3 जहनों के मुकाबले में एक चीफ जस्टिस कैसे बेहतर हो सकता है। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए चीफ जस्टिस समेत किसी के पास मुकदमा ट्रांसफर करने का इख्तियार नहीं। जब सिंध हाई कोर्ट में था वहाँ भी हमारे साथ ऐसी कोशिश की गई थी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को मजबूर होकर मुकदमा हमारे सामने मुकर्रर करना पड़ा। समाअत कल तक मुलतवी। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो गया। पहली परवाज कराची से पहुंची तो वाटर सैल्यूट दिया गया। वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ और वजीर आला बलूचिस्तान ने इस्तकबाल किया। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार इत्मीनान, कहा न्यू गवादर एयरपोर्ट का फाल होना खत्ते में मवासलाती रवाबित के फरोग की तरफ अहम कदम है। सी पैक की शुरुआत नवाज शरीफ के दौर से हुई। सी पैक के हम संग मील भी नवाज शरीफ की क़यादत में अबूर हो रहे हैं। मुझ समेत पूरी कौम चीनी क़यादत और चीनी हुकूमत की शुक्रगुजार है। बगैस के 8 पावर प्लांट्स के साथ डॉलर पर मबनी मुआहदे ख़त्म कर दिए। नजर सानी मुआहदों से 238 अरब रुपए की बचत होगी। 10 साल के लिए बिजली का तवील मुद्दती प्लान बना रहे। सेक्रेटरी पावर डिवीजन की सेनेट की कायमा कमेटी बराए तवानाई को ब्रीफिंग। कमेटी का सेनेटर शिबली फराज की सर्कुलर डेट पर रिपोर्ट को जेर बहस लाने का फैसला। शिबली फराज का कहना था पावर सेक्टर में गर्दिशी कर्ज का पहाड़ है, बिजली कैसे सस्ती करेंगे, जब तक बिजली महंगी होगी बरामदात नहीं बढ़ेंगे। न्यू कराची सिंधी होटल के करीब सेवरेज लाइन में धमाका, 5 अफराद जख्मी। रेस्क्यू जराये का कहना है कि इस सड़क किनारे गटर लाइन में गैस भरने से धमाका हुआ है। वजीर आला सिंध का डिजिटल माइक्रो स्कूल अवामी कॉलोनी कोरंगी का दौरा। चटाई पर बच्चों के साथ बैठ गए। मुराद अली शाह ने कहा टैबलेट पर अगर बच्चे जल्द सीखते हैं तो ये मॉडल दीगर स्कूलों तक बढ़ाया जाए। मजीद बच्चों को तालीम दें, हम भरपूर सहूलतें देंगे। मजदूरों के बच्चों को स्कूल में लाने के लिए शाम की शिफ्ट शुरू करने की हिदायत। वजीर आला ने लोगों के मसाइल सुने, जल्द हल की यकीन दहानी कराई। वजीर आला को बताया गया वजीर तालीम 100 बच्चों को टैबलेट पर तालीम दी जाती है। स्कूल में तमाम बच्चे मजदूरों के हैं। बच्चे टैबलेट पर खेलते खेलते इंग्लिश और रियाजी सीखते हैं। एंटी रेप एक्ट पर अमल दरामद नहीं हुआ। रेप और मनशियात के जराइम बढ़ गए हैं। कह दिया जाता है कि मुकदमे में मुलव्वस मुल्जिम हमारा नहीं। अदालतें मुल्जिम को बरी कर दें तो प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया जाता है। अदालतें मुतासरीन या मुल्जिमान के साथ नहीं बल्कि कानून के मुताबिक फैसला देती हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम के एंटी रेप एक्ट पर अमल दरामद केस में रिमार्क्स। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने कहा एडवोकेट जनरल पंजाब के मुताबिक रेप की 30% FIRs बोगस होती हैं। झूठी FIR पर नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हलफ बर्दारी आज वाशिंगटन में होगी। शदीद सर्दी के बायस हलफ बर्दारी की तकरीब इंडोर रखी गई। ट्रंप ने रैली से खिताब में कहा करप्ट इंतजामिया का खात्मा हो गया, इक़्तिदार में आकर मुल्क में इस्तेहकाम लाएंगे। मार्टिन लूथर किंग और JF कैनेडी कत्ल का रिकॉर्ड पब्लिक करने का ऐलान। ट्रंप ने जंगबंदी का क्रेडिट भी ले लिया। कहा हमने मशरिक़ वस्ता में तारीखी जंगबंदी मुआहदा कराया। टिकटॉक वापस आ गया। टिकटॉक के 50% हिस्से अमरीका को मिलने चाहिए। और जंगबंदी के बाद 3 मकामात से इमदादी सामान के ट्रक गजा में दाखिल। गजा में मकामी पुलिस तैनात। गाड़ियों में आटा और तैयार खानों के पार्सल मौजूद। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने जंगबंदी का खैर मकदम करते हुए 2 रियासती हल तक पहुंचने की उम्मीद भी जाहिर कर दी। हमास का कहना है कि कैदियों का अगला तबादला 25 जनवरी को होगा। गजा से 4 इस्राएली यरगमाली रिहा होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 एडिशनल जजेस आजम खान और राजा इनाम अमीन ने हलफ उठा लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दोनों एडिशनल जजेस से हलफ लिया। दाबेजी पंपिंग स्टेशन पर के इलेक्ट्रिक का बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन।
ڈھابیجی میں 2 پائپ لائنز دھماکے سے پھٹ گئیں، قریبی آبادی میں پانی داخل ہو گیا۔ 72 انچ قطر کی پائپ لائن نمبر 5 پھٹنے سے کراچی کو پانی کی سپلائی معطل ہو گئی۔ ترجمان واٹر کارپوریشن کا کہنا ہے شہر کو متبادل لائنوں سے پانی کی فراہمی جاری ہے۔ مرمتی کام کے باعث شہر کو یومیہ 100 MGD یومیہ پانی کی کمی کا سامنا ہوگا۔ پی ٹی آئی والے انہوں نے وہاں بہت زیادہ لابینگ کی بھی ہے، کا مطلب نہیں کہ لابینگ کوئی کر نہیں سکتا، بے شک کریں لیکن ریاست کے خلاف نہ کریں۔ تو کیوں اتنی دلچسپی ہوگی پاکستان میں؟ ہوگی بھی، آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ سوال اگر اٹھتا ہے آپ کے سفیر، آپ کی حکومت اس کے جواب بے شک دے سکے۔ پی ٹی آئی والوں نے امریکہ میں بہت لابنگ کی ہوئی ہے، لابنگ کریں لیکن ریاست کے خلاف نہیں۔ امریکہ کو کیوں پاکستان میں اتنی دلچسپی ہوگی؟ رہنما پیپلز پارٹی شری رحمان کہتی ہیں عافیہ صدیقی کے ساتھ ناانصافی بھی ہوئی ہے، معافی کا اختیار ہر ملک میں ہوتا ہے۔ جماعت اسلامی کا بلوچستان پر لاہور میں جلسے کا اعلان۔ امیر حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں بلوچستان کا مسئلہ حل کرنا ہے تو حقیقی قیادت سے بات کرنا ہوگی۔ فورم 47 کے ذریعے مسلط کیے گئے لوگ حقیقی قیادت نہیں۔ کراچی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا حکومت اور اداروں کو پالیسیاں تبدیل کرنا پڑیں گی، طاقت کے زور پر آپ عزت نہیں کروا سکتے۔ بلوچستان گیس آئل کی سرزمین ہے، یہاں کی زمین سونا اگلتی ہے۔ بلوچستان کا مسئلہ بات چیت سے حل ہوگا۔ ہم بلوچستان کا مقدمہ لاہور، اسلام آباد اور پشاور میں بھی لڑیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں لیگی قائد نواز شریف سے ملاقات، اہم سیاسی و قومی امور پر مشاورت۔ وزیر اعظم نے نواز شریف کو موجودہ سیاسی و معاشی صورتحال سے آگاہ کیا۔ شہباز شریف نے کہا معاشی بدحالی دور کرنے کے لیے حکومت کی کوششوں رنگ لائی ہیں، مہنگائی کے گراف میں خاطر خواہ کمی آئی ہے۔ نواز شریف کا مہنگائی میں کمی اور عوام کو ریلیف کے لیے حکومتی اقدامات پر اظہار اطمینان۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی موجود تھیں۔ ذرائع کا کہنا ہے وزیر اعظم اور نواز شریف کی ملاقات میں پی ٹی آئی کے مطالبات پر بھی گفتگو ہوئی۔ پی ٹی آئی کا القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ 48 گھنٹے میں چیلنج کرنے کا فیصلہ۔ قانونی ٹیم نے کور کمیٹی کو بریفنگ میں بتایا فیصلے میں قانونی سکم موجود ہے۔ فیصلہ سنانے والے جج سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کو ریکارڈ کا حصہ بنانے پر غور۔ کور کمیٹی کو مذاکرات پر بھی اعتماد میں لیا گیا۔ عمر ایوب نے کہا تمام تر ہتھ کنڈوں کے باوجود ہم مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہیں، حکومتی مطالبے پر اپنے مطالبات تحریری طور پر بھی دیے۔ عالیہ حمزہ نے عدالتی فیصلے کے بعد احتجاج نہ کرنے پر قیادت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ کرم کی صورتحال پر خیبر پختونخوا میں اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ ترجمان صوبائی حکومت کا کہنا تھا بلا تفریق کارروائی کا فیصلہ کر لیا، امن پسند لوگوں کو شرپسندوں سے الگ کر کے کارروائی کی جائے گی۔ خدشہ ہے امن پسند لوگوں کے درمیان کچھ شرپسند گھس گئے ہیں۔ ضلع کرم میں شرپسندوں کے خلاف کارروائی ناگزیر ہو چکی ہے۔ متاثرہ علاقوں کے عوام کے لیے رہائش کے بہترین متبادل انتظامات کیے گئے۔ صوبائی حکومت نے 22 امدادی ٹرک کرم روانہ کر دیے۔ خوراک، خیمے، کمبل اور دیگر ضروریات زندگی پر مشتمل سامان شامل۔ اور کراچی میں کرونا اور انفلوئنزا کے کیسز رپورٹ۔ ڈی جی ہیلتھ نے طبی اور غیر طبی عملے کو ماسک پہننے کی ہدایت کر دی۔ نزلہ، زکام اور کھانسی کے مریضوں کو ویکسین لگوانے کی ہدایت۔ افسران کو مریضوں کی تفصیلات ہفتہ وار محکمہ صحت کو دینے کے احکامات۔